علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ معزز علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ بچوں نے بہت ہی بہترین انداز میں علمی مظاہرہ پیش کیا، اور ان بچوں کے پیچھے ذمہ داران اور جو محترم امام صاحب ہیں، گارجن حضرات ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، سب قابل مبارکباد ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ جاری رہے اور ہمیشہ یہ ثمر آور رہے۔ یقیناً یہ ایسی کوششیں ہیں جو بہت ہی پائیدار رہنے والی ہیں، ہمیشہ رہنے والی کوششوں میں سے ہیں۔ توحید کے موضوع کو بچوں نے اچھی طرح سے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، سیرت کے موضوع کو بچوں نے اچھی طرح سے سمجھا ہے اور ہم سب کو سمجھایا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے جو بھائی بدعت و خرافات کے شکار ہیں، وجہ کیا ہے؟ توحید کو اچھی طرح سے نہ سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں نہیں بسانا، سیرت رسول سے وابستہ نہ ہونا، یہی دو اسباب ہیں۔ ہمارے جو بھائی آج خاص کر کے آج کی رات کا معاملہ ہے، اور ہمارے جن بھائیوں نے ربیع الاول کے مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کا مہینہ بنا لیا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے نہیں جانا ہے۔ توحید کیا ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے، ان لوگوں نے نہیں پہچانا ہے۔ آج کی رات آپ کو شرکیہ کلمات سننے کو ملیں گے، آج کی رات سنت کے نام پر بدعت و خرافات کے مظاہر دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہروں کو سجایا ہوا ہے، گلیاں سجی ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیرت رسول سے دوری اور توحید کو نہ سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو سیرت کیا ہے؟ یہ ایک عربی لفظ ہے، عربی ورڈ ہے، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے السنہ، طریقہ، کسی کے طریقے کو اختیار کرنا سیرت ہے۔ اور اگر اس سیرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، سیرت رسول، تو اہل علم نے قرآن و احادیث کی روشنی میں جو تعریف کی ہے وہ بہت ہی جامع تعریف ہے۔ ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت او سیرت سواء بعدها سواء قبل البعثت او بعدها، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی جامع تعریف ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ عموماً حدیث کی تعریف پیش کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کو بیان کرنا، ان کو پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا، ان کو پڑھنا۔ اسی طرح سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، ان کو پڑھنا، نبی بنائے جانے کے بعد کے اخلاق کیسے تھے ان کو پڑھنا، یہ تمام چیزیں جب سیرت رسول کہا جائے تو یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بہت ہی وسیع موضوع ہے سیرت رسول، بہت ہی اہم گوشے ہیں۔ اب سیرت رسول کو بیان کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ربیع الاول کی 12 تاریخ کا انتخاب کرنا اور ہر سال انتخاب کرنا، یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بڑی جرات ہے شریعت مطہرہ کے مقابلے میں۔ ہم عموماً یہ کہا کرتے ہیں اور ہم سب اکثر جانتے ہیں کہ جو حضرات یہ کام کرتے ہیں ان کی کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات موجود ہے، ان کی کتابوں میں الگ طریقے سے تاریخ موجود ہے اور تاریخ وفات موجود ہے۔ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے نطق الہلال، جن کا مطلب ہی ہوتا ہے چاند کے بارے میں گفتگو کرنا۔ فتاوی رضویہ جلد 26 میں اس کتابچہ کو ایڈ کیا گیا ہے، ضم کیا گیا ہے۔ اس کے اندر وہ واضح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ لہذا ہم کیا کر رہے ہیں، اور لہذا آج کے دور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانے کے لیے انعقاد کرنا، آج کی تاریخ کو خاص کرنا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے، نہ تابعین سے یہ عمل ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے عمل ثابت ہے۔ یہ آج جو عمل کیا جاتا ہے، اس عمل کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم قرآن و حدیث والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے بتانا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کیا ہونی چاہیے؟ 2-3 پوائنٹ بیان کر کے اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عقیدے کے اعتبار سے سیرت رسول کو اپنانا ہے، عبادات کے اعتبار سے سیرت رسول کو اپنانا ہے، اخلاق کے اعتبار سے ہمیں سیرت رسول کو اپنانا ہے، حقوق کے اعتبار سے ہمیں سیرت رسول کو اپنانا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں مسلمان پیچھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس تعلق سے کیا کہتی ہے؟ ایک صحابی آتے ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت، 10 آدمیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آپ سے لوگ بیعت کرنے آتے ہیں، مصافحہ کرنے آتے ہیں، اسلام پر جینے مرنے کی قسمیں کھانے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو دور سے آئے ہوئے ہیں، اس شخص نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکا رکھا ہے۔ اب سیرت رسول دیکھیں، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ہاتھ نہیں ملاتے، مصافحہ نہیں کرتے۔ کوئی اگر مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے اور خود کو ہاتھ کھینچ لینا، یہ بد اخلاقی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اس سے مصافحہ نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں نے عقیدے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فراموش کر دیا۔ لہذا عقیدے کے معاملے میں جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نہیں جائیں گے، طریقہ رسول کی طرف نہیں جائیں گے، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس پوائنٹ کو نہ سمجھا اور نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کی رات کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، شرک ہے کہ نہیں ہے؟
या नबी सलाम अलैका, शिर्क है कि नहीं है? वजह क्या है? हमने इस पॉइंट को नहीं समझा, हमने अकीदे को इस ताल्लुक से नहीं समझा कि अकीदे के मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या कहता है। क्या मामला था, एक हदीस से समझते हैं। वान उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़बल इलैहि रातुन फबाया तिसातन व अमसका अन वाहिद फक़ालू या रसूलल्लाह बायाता तिसातन व तरकता हाज़ा क़ाल इन्ना अलैहि तमीमा फ़अदख़ल यदहु फ़क़तअहा फ़बायअहु व क़ाल मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नद, मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि 10 आदमियों की एक जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है। फबायाति सातन व अमसका अन वाहिद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 अफराद से मुसाफा करते हैं, एक से मुसाफा नहीं करते। कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायाति सातन व तरकता हाज़ा, इतने दूर से चल करके आए हैं, आपकी मोहब्बत में आए हैं, दीन के लिए आए हैं, हम में से 9 से आपने मुसाफा किया, एक से मुसाफा ना किए। आपने क्या फरमाया? इन्ना अलैहि तमीमतन, देखो इस आदमी ने तावीज लटका रखा है, इसकी गर्दन में तावीज है। सीरत रसूल देखिए इस ताल्लुक से। हमारी माए और बहनें बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, धागा बांध दो। बच्चे को नजर लग गई है, काला टीका लगा दो। काला टीका लगाना भी क्या है? ये तावीज पहनने की बराबर में है, तावीज पहनने के मुतरादिफ है। आपने काला टीका लगाया है कि मेरे बच्चे को नजर नहीं लगेगी, यह भी शिर्क है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना अलैहि तमीमा, देखो इसने तावीज लटका रखा है। अब वो सीरत रसूल को अपनाने वाले थे, हमारी तरह नहीं थे। चलेगा, हमारे इमाम ने कहा है, हमारी अम्मी ने कहा है, हमारे अब्बा ने कहा है, हमारे भैया ने कहा है, हमारी बीवी ने ऐसा किया है, हमारे शौहर ने ऐसा किया। नहीं, हदीस रसूल आ गई, सीरत रसूल को अपनाने का मामला था। फौरन हाथ डाल करके निकाल सकते हैं तावीज को, उसके बाद से आप मुसाफा करते हैं। नफरत देख लीजिए, नफरत, शिर्क से नफरत। मुशरिक लाख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो हासिल कर सकता ही नहीं है। हदीस वाज़े कर रही, इतनी नफरत कि आपने हाथ तक मिलाना पसंद ना किया, इतनी नफरत तावीज लटकाने वाले से, इतनी नफरत शिर्क करने वाले से। उसके बाद से जब तावीज लटका कर, जब तावीज फेंक दी गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अल्लाका तमीमतन फकद अशरक, के लोगों जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। सीरत रसूल, अकीदे के मामले में सीरत रसूल को अपनाने की जरूरत है। हमारे जो भाई बिदातों खुराफात के शिकार हैं, शिर्क के शिकार हैं, जिस दिन ये कह लेंगे कि हमें सीरत रसूल की रोशनी में अकीदा को समझना है, इंशाअल्लाह वो शिर्क से तौबा कर लेंगे, वो तौहीद के मतवाले बन जाएंगे। और तौहीद को अपनाने के मामले में जो भी परेशानियां, जो भी कठिनाइयां आ सकती हैं, उन तमाम कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। समझने की जरूरत है, इतना खतरनाक मामला है। कुरान कहता है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिर्क किया, अगर आपने भी शिर्क किया तो आप जालिम हो जाएंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह बनाया, किसी और को नफा और नुकसान का मालिक समझा, तो आप भी अजाब दिए जाने वालों में शामिल हो जाएंगे। नबी से कुरान मुखातिब है, अल्लाह नबी से मुखातिब है कि अगर आपकी जिंदगी में ये खतरनाक जुर्म आ जाए, आप भी नहीं बख्शे जाएंगे अगर इसी हालत में मौत हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस आयत नंबर 106 के अंदर फरमाता है और सूरह अश-शूरा आयत नंबर 214 के अंदर फरमाता है
ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو چھوڑ کر کے آپ ایسوں کو نہ پکاریے جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور نفع حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. نقصان سے بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. شرک سے بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی اپنے لیے شرک کا دروازہ کھولا، نفع کا مالک کسی اور کو سمجھا، نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا. یہاں تعویذ کا معاملہ ہے، دھاگے کا معاملہ ہے، لوگ ان میں شفا تلاش رہے ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کا تو معاملہ دور کی بات ہے. اگر آپ نے بھی یہ سب کام انجام دیا، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا، آپ کا شمار بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، آپ کا شمار بھی ناکام ہونے والوں میں سے ہو جائے گا، آپ کا شمار بھی آخرت کے دن پریشان ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہ پکاریے. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو سیرت رسول کا اہم تقاضا ہے کہ آدمی توحید کو مضبوط کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں توحید کو مضبوط کرے، شرک سے نفرت کرے. یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، مائیں تعلیم دے رہی ہیں، استاد یہ تعلیم دے رہے ہیں. لہذا اسی تعلیم کی ضرورت ہمارے ان بھائیوں کو ہے جو بھائی شرک و بدعات میں پڑے رہتے ہیں، جن کی عمر 60 سال کی ہو گئی ہے، 70 سال کی ہو گئی ہے. شرک کیا ہے انہیں نہیں پتا ہے، توحید کی اہمیت انہیں نہیں پتا ہے. لہذا شرک کے توحید کے متوالوں کو ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور ان تک پیغام توحید کو پہنچانے کی ضرورت ہے. سیرت رسول کا ایک اہم تقاضا جنہیں ہمیں جاننا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارا کردار اچھا ہو. سیرت رسول کا ایک اہم پیغام ہے کہ ایک مسلمان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص جنت میں میرے ساتھ بالکل ایسے رہے گا، مجھ سے قریب رہے گا جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کردار اچھے ہوں. یہ سیرت ہم سے غائب ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اخلاقی اعتبار سے اپنانے کی ضرورت ہے. کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ مِنِّي وَأَبْعَدَكُمْ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَصَدِّقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَصَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ رواه الترمذی فی ابواب البر والصلہ. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ رہنے والے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کردار اچھے ہوں. یہ سیرت ہمارے پاس نہیں ہے، چاہے مرد کا معاملہ ہو چاہے خواتین کا معاملہ ہو. کون ہے جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نہیں رہنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کے کردار اچھے ہوں گے، قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے.
नौजवानों को अखलाक सीखने की जरूरत है। हम कुरान और हदीस वालों को अखलाक सीखने की जरूरत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस ताल्लुक से पढ़ने की, सोचने और समझने की अशद जरूरत है। आगे फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा दूर वो शख्स होगा जो बातें बनाने वाले होंगे, जो बेजा बहस करने वाले होंगे, जो चर्ब ज़बानी करने वाले होंगे, जो गुरूर और तकब्बुर करने वाले होंगे। अब ये अखलाक क्या है? अहले इल्म ने 3 चीजों को अखलाक बताया है। ये चीजें यहां से लेकर के जाइए कि अगर हमारे अंदर 3 चीजें हैं तो हम बाअखलाक हैं। हदीस की रोशनी में अहले इल्म ने अखलाक क्या है उन्हें बताया, वाज़ेह किया है कि 3 चीजें एक मुसलमान के अंदर है तो वो बाअखलाक मुसलमान है, वो बाकिरदार मुसलमान है। पहली चीज, आप जब किसी से मिले तो मुस्कुरा करके मिले। तलाक़तुल वजह का मामला हो, मुलाकात हो, मुस्कुरा करके मिले। मुस्कुरा करके खंदा पेशानी के साथ मिलना भी क्या है? सदका है। ये पहली चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई क्या है, सीरत रसूल क्या कहती है, एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल ली अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल बिर्र वस्सिला। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैअन, किसी भी अच्छे कामों को कमजोर मत समझिए, हकीर मत समझिए। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। हम नेकियों को यूं ही छोड़ देते हैं कि फर्ज तो नहीं है ना। कितने ऐसे नौजवान हैं, ठीक है लेकिन क्या करना जरूरी है क्या? सवाल होता है कि नहीं होता है? दुनिया के मामले में ये नहीं पूछते हैं। कर्जा लेना हो, कर्जा ले करके वो शादी ब्याह में इसराफ पर इसराफ करेंगे, फजूल खर्ची करेंगे, किस्म किस्म के खाने और रस्म और रिवाज जो नहीं होना चाहिए वहां पर कर्जा ले करके करेंगे। वहां पर नहीं पूछेंगे ये छेका वगैरह नहीं करेंगे तो चलेगा क्या, हल्दी का रस्म नहीं करेंगे तो चलेगा क्या, ये शादी से पहले ये लेन देन का मामला ना हो तो चलेगा क्या, ये शादी से पहले ये लड़के लड़कों के दरमियान बातचीत का मामला ना हो तो चलेगा क्या। जो पूछना चाहिए वो नहीं पूछते वहां पर। लेकिन दीन के मामले में करना जरूरी तो नहीं है ना। सुन्नत छोड़ सकते हैं, ये अमल छोड़ सकते हैं नहीं। ला ताक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैअन, अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में नेकी करने का मौका अता किया है, किसी भी नेकी को हकीर समझ करके मत छोड़िए। ये अखलाक के अच्छे अखलाक की निशानी। सीरत रसूल ये कहती है किसी भी नेकी को हकीर समझ के मत छोड़िए। वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़, अगरचे कि आप जब अपने भाई से मुलाकात करें तो मुलाकात करते वक्त जो मुलाकात का मामला है हसास बसास चेहरे के साथ मुलाकात करें, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुलाकात करें। ये भी क्या है? अखलाक की दलील है। ये पहली चीज। अच्छे अखलाक क्या है? अहले इल्म ने अहादीस की रोशनी में जो कहा कि 3 चीजें होनी चाहिए, उनमें से पहली चीज मुलाकात हो तो हसास बसास और अच्छे अखलाक के साथ, खुलूस के साथ। दूसरी चीज आपकी जबान से, आपके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो। अच्छे अखलाक वाला होने की ये दूसरी निशानी है कि आपकी जबान से दूसरे को फायदा पहुंचे, तकलीफ ना हो। आपके हाथ से दूसरे को फायदा पहुंचे, तकलीफ ना हो। सीरत रसूल का ये पहलू हम मुसलमानों से गायब होता जा रहा है। हमारे भाई को हमसे तकलीफ है, हमारे बाप को हमसे तकलीफ है, हमारी माँ को हमसे तकलीफ है, हमारे शौहर को, अगर बीवी औरत है तो शौहर को उनसे तकलीफ है, बीवी को तकलीफ है शौहर से, पड़ोसी को पड़ोसी से तकलीफ है, दोस्त को दोस्त से तकलीफ है। हाथ से तकलीफ है तो उसने मुझे मारा है, उसने मुझ पर जुल्म किया है, उसने मुझे सताया है। अब मुआशरे और समाज को जाकर के पढ़िए, ये सारे शिकवे, ये सारी शिकायतें क्या है? उसकी जबान अच्छी नहीं है,
انہوں نے اپنی طاقت کا مجھ پر غلط استعمال کیا ہے، میری زمین کو ہڑپ کر لیا ہے، میرا حق چھین لیا ہے، مجھے ستایا ہے، مجھے مارا ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا ہے، ٹوپی والے ہیں، داڑھی والے ہیں، جبہ پہننے والے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، اچھے اخلاق والے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ اچھے اخلاق کی نشانی نہیں ہے۔ ہم لوگ اچھا اخلاق کس کو سمجھتے ہیں؟ بس حج کر لیے ہیں، یا تو پھر نماز 5 وقتہ نمازی ہیں، ہر نماز کے وقت آ جاتے ہیں، اچھے اخلاق والے نہیں۔ اب وہ بندہ باہر جا کر کے زبان درازی کر رہا ہے، وہ غلط طریقے سے اپنے ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے، وہ شخص اچھے اخلاق والا نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ نمازی ہے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان کون ہے؟ ہم مسلمان۔ تعریف حدیث کے رسول میں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے۔ قرآن و حدیث والے صاحب ہیں، نماز پڑھنے والے صاحب ہیں، تہجد والے صاحب ہیں، فجر کی پابندی کرنے والے صاحب ہیں۔ تو مسلمان جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، جن کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے، مہاجر کی ایک تعریف یہاں کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے، وہ شخص کیا ہے؟ مہاجر ہے۔ اس معاملے میں سیرت رسول کا پہلو ہماری زندگی سے غائب ہے، لہذا سیرت ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کے لیے سیرت رسول کو اپنائے، اور سیرت رسول کا جو پہلو اخلاق کا پہلو ہے ہم مسلمانوں سے غائب ہے، ہم قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں سے غائب ہے۔ خواتین اسلام یہاں بیٹھی ہوئی، ٹینشن پر ٹینشن، ساس بہو کی لڑائی کا معاملہ ہو، شوہر بیوی کی لڑائی کا معاملہ ہو، پڑوسی سے لڑائی کا معاملہ ہو، بس زبانی، نمازی ہیں لیکن زبان محفوظ نہیں ہے، حج کی ہوئی ہے زبان محفوظ نہیں ہے، روزہ رکھ رہی ہے زبان محفوظ نہیں ہے، صدقہ کر رہی ہے زبان محفوظ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خاص کر کے عورتوں کے تعلق سے اخلاق کو ہم نے کیا سمجھا ہے کہ اخلاق کا جو دوسرا اخلاق کی نشانی، جو دوسری نشانی ہے، اس میں ہم سب اکثر پیچھے ہیں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ خواتین اسلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانة تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي في النار قال فإن فلانة تذکر من قلة صیامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة رواه احمد في مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی 2 عورتوں کے تعلق سے۔ پہلی عورت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانة تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، بڑے چرچے ہیں ان کی عبادت، بڑے چرچے ہیں۔ آج بھی ہے نا کچھ عورتیں ہوتی ہیں بدعت و خرافات کرنے پر
ہے نا, کسی موقع پر انہیں بلا لی جاتی ہے. مرثیہ گوانا ہو انہیں بلا لو, محبت رسول پر صلاۃ و سلام پیش کرنا ہو انہیں بلا لو, تسبیح گنوانا ہو 7,000 8,000 10,000 ابا کے نام پر اماں کے نام پر انہیں بلا لو. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے جن کی عبادت کے بہت چرچے ہیں, بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہیں, بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہیں, بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والی, یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے والی, لیکن ایک خامی ہے, ایک کمی ہے اس کے اندر. وہ کیا ہے؟ غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا, اپنی زبان سے پڑوسی کو ستاتی ہے, اس کی زبان محفوظ نہیں ہے, زبان کا غلط استعمال کرتی ہے. کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں نمازی ہیں لیکن زبان محفوظ نہیں. ساس بہو کی لڑائی ہو جائے ایسا لگتا ہے کہ پورا گھر جہنم بن گیا ہے. ساس کبھی بہو پر برس جائے, بہو کبھی ساس پر برس جائے. یہ دو عورتوں کے درمیان ایسی عظیم جنگ گھروں میں ہوتی ہے جس میں مردوں کا کوئی داخلہ نہیں ہوتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری خوبیاں ہیں لیکن زبان محفوظ نہیں ہے. کہا ہی فی النار, وہ جہنمی ہے. کیا ہے وہ؟ جہنمی ہے. کیوں؟ سیرت رسول کا یہ جو اخلاقی پہلو ہے ہماری زندگی سے غائب ہے. ہم نماز پڑھ لینے کو اخلاق والا سمجھتے ہیں, فرض روزہ رکھ لینے کو اخلاق والا سمجھتے ہیں, زکوٰۃ ادا کر دینے کو اخلاق والا سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد جو یہ معاشرتی زندگی میں زبان کا جو غلط استعمال ہے کوئی پرواہ نہیں ہوگی, کوئی پرواہ نہیں ہوگی. پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدْقَتِهَا وَصَلَاتِهَا. ایک اور عورت ہے جو صرف فرض عبادات پر اکتفا کرتی ہیں, فرض نمازیں پڑھتی ہیں, فرض روزے رکھتی ہیں, اور بالکل تھوڑا سا صدقہ کرتی ہیں, پنیر کے برابر صدقہ کرتی ہے, لیکن ایک خوبی ہے وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا, زبان کی حفاظت کرتی ہے, گالی گلوچ کے لیے زبان کا استعمال نہیں کرتی, غیبت سے خود کو بچاتی ہے, چغلی سے خود کو بچاتی ہے, الزام اور بہتان سے خود کو بچاتی ہے, زبان محفوظ ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی الجنت, وہ عورت جنتی. تو اخلاق کا جو پہلو ہے ہماری زندگی سے غائب ہے, چاہے مرد کا معاملہ ہو چاہے خواتین کا معاملہ ہو. لہذا سیرت رسول کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں اخلاق کو غالب کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائے. تو وہ بااخلاق کیسے ہیں؟ پہلی نشانی کہ بشاشت اور مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات ہو. دوسری نشانی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ دے. تیسری نشانی ضرورت کی تکمیل ہو جانے کے بعد اللہ نے جو مال زائد مال دیا ہے ان میں آپ غریبوں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں. یہ کیا اخلاق کی تیسری نشانی. اسلام کہتا ہے کہ آپ پیٹ بھر کر کے سو رہے ہیں, آپ کا پڑوسی بھوکا ہے, آپ مومن نہیں ہے. آپ نے تہجد پڑھا ہے, آپ نے نمازیں پڑھی ہیں, لیکن آپ اپنے پڑوسی کو ستا رہے ہیں, آپ مومن نہیں ہے. تیسری نشانی کیا ہے کہ زائد جو پیسے ہیں ان میں غربا اور مساکین کا خیال رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس تعلق سے حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کے سو رہا ہے اور جو ان کا پڑوسی ہے بھوکا ہے. وہ شخص مومن نہیں ہے, وہ آدمی مسلمان نہیں جن کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور وہ آدمی پیٹ بھر کر کے سو رہا ہے.
ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والے کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں. حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار. رواہ البخاری فی کتاب النفقات. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا، مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا، بیواؤں کے کھانے پینے کے انتظام کی فکر کرنے والا اور مساکین غربا یتیموں کے کھانے پینے کی فکر کرنے والا، ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی جو زندگی کے ضروریات ہیں، ان کی جو زندگی کے معاملات ہیں، ان معاملات میں خبر رکھنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، رات میں تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے، دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. اتنی بڑی فضیلت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور اہل علم نے ان 3 نشانیاں بیان کی ہیں کہ آدمی ملاقات کرے تو خلوص کے ساتھ ملاقات کرے، دل میں دغا نہ ہو. دوسری نشانی، آدمی کی زبان سے، آدمی کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اور تیسری اور اہم نشانی کہ ضرورت سے زائد جو مال ہمارے پاس ہے، جو اللہ نے دیا ہے، ان میں غریبوں کا خیال رکھنا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا. لہذا ہمیں جو اپنانے کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اخلاقی پہلو کو اپنانے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. ہمیں بھی ضرورت ہے، آپ سب کو بھی اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. 12 ربیع الاول کے نام پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن پیغام دیتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر پیغام دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو اظہار کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. تو بتائیں یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 31، علماء کرام یہاں موجود ہے، اس آیت کو آیت الامتحان کہا جاتا ہے. کئی آیتوں کے الگ الگ نام ہیں. آیت الامتحان کہا جاتا ہے کہ امتحان کیا ہے ہر مسلمان کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. یہ آیت ان کی زندگی میں امتحان کا درجہ رکھتی ہے کہ اس آیت کے مطابق آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، اس آیت کے زمرے میں، اس آیت کے امتحان میں آپ فیل ہو رہے ہیں کہ آپ پاس ہو رہے ہیں. اس آیت کو آیت الامتحان کہا جاتا ہے کہ امتحان والی آیت. یہ آیت ہر مسلمان سے امتحان لیتی ہے، یہ آیت ہر مرد سے امتحان لیتی ہے، یہ آیت ہر عورت سے امتحان لیتی ہے. جو بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ آیت امتحان لیتی ہے کہ آپ کی زندگی کا معاملہ کیسا ہے، آپ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، آپ کا اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، آپ کی تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اولاد کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ طریقے کے مطابق نہیں ہے. آیت الامتحان، جب بھی ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ آیت آپ سے سوال کرتی ہے، ہم سے سوال کرتی ہے، امتحان لیتی ہے. کیا ہے آیت؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو فرما دیجئے، جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں ہر اعتبار سے بسانا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو،
اگر تم مرنے کے بعد جنت میں جانا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ فاتبعونی، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، زبان کا استعمال، ہاتھ کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تجارت کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ لہذا یہ آیت چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ لوگوں، آج کی رات ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جو تم کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہی نہیں ہے، چونکہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا جشن منایا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا ہے۔ قرآن کہتا ہے واقعی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو، سیرت رسول کو اپنی زندگی میں بسا لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ آیت واضح فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ آج کے دن وہ کیا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گانے اور باجے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانسری کی آواز سن کر کے انگلیاں کانوں میں ڈال لیا کرتے تھے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج میوزک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ پوری رات بجائی جائے گی، استعمال کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہم قرآن و حدیث والے ہیں، چاہے وہ لوگ جو قرآن و حدیث سے دور ہے۔ سیرت رسول ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، لہذا ہمیں اخلاقی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ توحید کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی اور بسانے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر پہلو سے اپنی زندگی میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، ہر معاملات میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں انہیں قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بدعت و خرافات کے شکار ہیں ہمارے ان بھائیوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کو تو قبول فرما، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں شفا عطا فرما، مقروض ہیں قرضہ ادا کر دے، جہاں کہیں اہل توحید پریشان حال ہیں پروردگارہ تو ان کی غیبی مدد فرما۔ پروردگارہ تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔